اس زمانے میں گھر میں زنان خانہ علیحدہ ہوتا تھا، مردانہ خانہ دوسری طرف ہوتا تھا. تو وہ ایک مردانے کی طرف رہتے تھے، ہم لوگ عورتیں جو تھیں وہ دوسری طرف ہوتی تھیں. تو اکثر چکر مارا کرتے تھے اندر، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. بنیان انہوں نے پہنی ہوتی تھی اور دھوتی پہنی ہوتی تھی. تو وہ یہ مجھے ان کا بالکل بہت صاف میرے آنکھوں کے سامنے بھی اس وقت آ رہا ہے. تو وہ آتے تھے اندر، دیکھ کے مجھے، میرے بھائی کو دیکھ کے تو چلے جاتے تھے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر چکر لگانا، کس طرح ہمیں دیکھنا. یہ ایک تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ یہ بھی مجھے یاد ہے، ہمارا ایک پرانا ملازم ہوتا تھا میرے والد کا ہی وہ، اور وہ ایک دفعہ آیا، ہم لوگ اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگا کہ ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں. تو پھر میں گئی، تو جو میں گئی تو ایک بہت بڑی تصویر پڑی ہوئی تھی صوفے کے اوپر، کافی بڑی سی تصویر. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کس کی تصویر ہے. تو مجھے انہوں نے پوچھا، وہ میری والدہ کی تصویر تھی. تو مجھ سے پوچھا، مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو میں نے نہیں کہا کہ مجھے تو نہیں پتا یہ کس کی تصویر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، کہ یہ تمہاری ماں ہے. تو میں نے دیکھتی رہ گئی میں کہ یہ میری ماں، کیونکہ مجھے تو اپنی ماں یاد ہی نہیں تھی. تو وہ بھی ان کے یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے بتانے کا کہ یہ تمہاری ماں ہے. ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے بعد اس کو کون بتائے گا. تو وہ خود ہی انہوں نے مجھے بتایا. بس ایک یہ واقعہ یاد ہے، اور چھوٹے چھوٹے واقعات اس طرح کے. وہ میں ان کے چلی جاتی تھی شام کے وقت، شام ہونی تو اسکول سے آ کے اکثر وہ بستر پر ہی لیٹے رہتے تھے. میں نے تو ان کو اسی حالت میں زیادہ دیکھا. تو وہ لیٹے ہوئے تھے، میں پاس جا کے لیٹ جاتی تھی. تو وہیں پہ سارے مہمان بھی آتے تھے جو ان کو ہر وقت لوگوں کا آنا جانا، ان سے ملنا ملانا مسلسل ہی جاری رہتا تھا. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی یادیں ہیں. وہ ہمارے لیے ایک، میرے بھائی کے لیے اور میرے لیے ایک جرمن گورننس تھی، وہ رکھی ہوئی تھی جو ہمیں لک آفٹر کرتی تھی. اور وہی مجھے ان کے پاس لے کے جاتی تھی، جب وہ بلاتے تھے تو مجھے لے جاتی تھی. اور بس وہ میرے ساتھ باتیں کرتے تھے، اسکول میں کیا کیا ہے، اسکول میں کیا پڑھ کے آئی ہو، یا اس طرح کی یہ باتیں میرے سے کیا کرتے تھے. ہمارا اس وقت گھر سے جانا تو ہاں یہ بھی ایک تھا کہ وہ ہمارے پاس ایک بہت پرانی سی ایک گاڑی ہوتی تھی جس میں ہم سیر کرنے کے لیے میں اور میرا والد ہم جایا کرتے تھے. میں ان کے ساتھ بیٹھتی تھی اور وہ ایسے ہی جیسے تھوڑی سی ڈرائیو کرنے کے لیے ہم نکل جاتے تھے. وہ میرے لیے ان کے ساتھ آؤٹنگ ہوتی تھی، اور تو کوئی خاص نہیں. سیالکوٹ تو وہ جو گھر تھا نا، وہ اصل میں میرے تائے کو ملا. میرے تایا تھے نا، میرے والد کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد، ان کو وہ گھر ملا تھا. تو ہم اس گھر میں بہت جایا کرتے تھے. سیالکوٹ میں تو بہت، ہماری میرے بھائی اور میں، ہم لوگ چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ ہم وہی گزارا کرتے تھے. تو وہاں ان کی، میرے تائے کی فیملی تھی، ان کے بچے. تو میں تو جب سیالکوٹ جاتی تھی تو میرا تو وہاں بڑا دل لگتا تھا. تو تایا ہمارے ہوتے تھے بس، اور ان کی بیوی بچے تو ان کے کہیں کسی کی پوسٹنگ، کسی کی کہیں. تو بس یہ ہے سیالکوٹ کی میموریز. اور جب جس رات میرے والد کی ڈیتھ ہونی تھی اس دن کچھ مجھے ایسے فیلنگ ہو رہی تھی کہ میں انہی کے پاس ہوں اور ادھر ہی میں بیٹھی رہوں. تو میں وہاں سے جانے کا نام ہی لیتی تھی. وہ جو تھی ہماری گورننس، ان کو آنٹی ڈورس کہتے تھے. تو آنٹی ڈورس بار بار آتی تھی مجھے لینے کے لیے. تو وہ میں یہی جواب دیتی تھی کہ تھوڑی دیر اور میں بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر اور. پھر وہ تھوڑی دیر اور، تو پھر میرے والد کہتے تھے نہیں ابھی رہنے دو اس کو. تو پھر اس کے بعد وہ پھر آ جاتی تھی تھوڑی دیر کے بعد، اور میرے اب جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. تو یہ جیسے مجھے فیلنگ ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ میرا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا.
آنٹی ڈورس نے ان کو کہا کہ یہ اس کو جیسے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں بالکل آج رات تک کی میری زندگی ہے، اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کو رہنے دیں. اور دوسرے دن صبح ہی ڈائٹ. شعر و شاعری میں پڑھتی دیکھتی رہتی ہوں، غالب کو مجھے پڑھنے کا شوق ہے. اس طرح کر کے بہت زیادہ نہیں مگر کچھ ہے. جو گانے والی ہیں ہماری مشہور گانے والی ہیں، وہ انہوں نے گایا ہے نا ان کا کلام، تو وہ ہمارے گھر میں اکثر محفلیں بھی ہوتی ہیں اس قسم کی جو جس میں وہ علامہ کی شاعری وغیرہ، وہ بڑے اچھے گانے والے ہیں. تو وہ میں بڑا پسند کرتی ہوں اور میں اکثر سنتی ہوں. اور یہ اس کو بھی بڑا شوق ہے، میرے بیٹوں کو بھی بہت شوق ہے. یہ ہے کہ شاعری کو بہت مطلب ہے کہ سراہتے ہیں. اور مجھے واقعہ یہ یاد آیا کہ کیونکہ میرے والد کی نظریں بہت کمزور ہو گئی تھی نا، تو میں ان کو دور سے جب میں باہر چارپائی بچھا کے تو لیٹا کرتے تھے اور میں ساتھ کھیلا کرتی تھی. تو وہ میں نے جب کھیلنا وہاں پہ تو وہ انہوں نے آنٹی ڈورس سے پوچھنا کہ کدھر ہے منیرہ، مجھے نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہنا کہ آنٹی ڈورس نے کہنا کہ یہ دیکھیں ادھر کھیل رہی ہے. تو کہنے لگے، وہ کہتے تھے کہ پھر اس کو ایسے کپڑے پہناؤ جو مجھے دور سے نظر آئے گی. تو پھر اس پہ انہوں نے ایک آنٹی ڈورس نے پھر میرے لیے ایک سرخ رنگ کا سویٹر بنایا، کہ وہ سرخ رنگ کا سویٹر بنایا، وہ میں پہنتی تھی تاکہ میں اپنے باپ کو دور سے مجھے وہ رنگ نظر آ جائے اور وہ مجھے دیکھ سکیں. نہیں، میرے بھائی کے ساتھ وہ میرے سے 6 سال بڑے تھے نا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ میں چھوٹی تھی تو وہ مجھے کبھی ہم ڈر بھی پڑتے تھے، وہ کبھی مجھے ایسے کر کے تھپڑ بھی مار دیے. تو وہ میرے ابا جی کو بالکل پسند نہیں آتا تھا یہ بات. اور پھر ان کو یہ کہتے تھے کہ تجھے پتہ نہیں ہے تیری بہن کے سوا تیرا اور کوئی نہیں ہے، اور تو یہ اس کو میں نہ کبھی سنوں کہ تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا. یہ تو ہر ایک کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، باپ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے فقیر ہو چاہے بادشاہ. تو بس یہ ہے کہ انسان مس تو کرتا ہے، مگر اصل میں یہ ہے نا، میں چھوٹی بہت تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی. ہمارے اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے سبھی بڑے کنزرویٹو ہوتے تھے، تو میرے تایا تو بہت ہی کنزرویٹو تھے. تو انہوں نے ایک میری کزن بھی تھیں، اور ہم دونوں کے لیے میرے تائے نے برقعے 2 بنا کے بھیجے، ایک اس کے لیے ایک میرے لیے. اور وہ ہم لوگوں کو بہت ہی مطلب ہے، ہم نے انجوائے کیا اس چیز کو. یہ کیا ہے کہ نئی چیز ہے، تو وہ ہم برقع پہن کے سارا دن گھر میں پھرتے رہتے تھے. اور پھر اس نے جا کے تو میرے والد سے شکایت کی کہ یہ کیا مطلب ہے آپ کے بھائی نے بھیج دیا ہے، اور یہ اتنی ابھی چھوٹی ہے. آپ سوچیں نا، ان کے اس وقت میں شاید 6 سال کی ہوں گی. تو یہ انہوں نے کہا، میرے تایا نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے ان کو بھیجے ہیں کہ تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ یہ بڑے ہو کے مطلب ہے کہ ان کو عادی ہونا چاہیے اس چیز سے. تو اس واسطے انہوں نے بھیجے ہیں. مگر آنٹی ڈورس نے کہا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اس نے جا کے میرے والد کو بھی شکایت کی. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں، جب یہ وقت آئے گا یہ خود فیصلہ کرے گی. وہ ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری جزا کیا. پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا. یہ بچوں میں بڑی گایا بھی کرتی تھی. پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے. نہ کر دیں مجھ کو مجبورے نوافل دوس میں انہیں، میرا سوزے دلوں پھر گرمی محفل نہ بن جائے. کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو،
کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے. بنایا عشق نے دریائے نہ پیدا کرا مجھ کو، یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے. عروج آدمی خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مئے کامل نہ بن جائے.